السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ کل بھی ہم نے یہ اس لفظ کی کچھ تشریح کی تھی، غل کی۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ غل کرے۔ اب غل جو ہے، اس کی بات ہم نے کل وضاحت کی تھی کہ غل جو ہے صرف مالی خیانت کے معنوں میں نہیں بولا جاتا، بلکہ قرآن میں جہاں بھی یہ آیا ہے اور دوسری جگہ جہاں پر یہ آیا ہے، سورہ حشر کی آیت ہے جہاں پہ ایک دعا کے انداز میں فرمایا گیا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ اہل ایمان کے معاملے میں کوئی غل نہ رکھنے والا، کہ میرے دل سے ہر طرح کا غل جو ہے نا وہ نکال دے۔ تو غل جو ہے یہ خیر خواہی کے ضد کے طور پہ آتا ہے یہ لفظ، میں نے اس کا الٹ۔ اس میں اس سے مراد بدعہدی بھی ہوتا ہے، بے وفائی بھی ہوتا ہے، کسی کا کینہ، یعنی جو پوشیدہ جو دوسروں کے بارے میں منفی جذبات ہیں، جیسے کینہ ہے، بغض ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ ابتدا ہوتی ہے کسی کے ساتھ بدخواہی کی، ایک ہوتی ہے نا خیر خواہی کہ ہم دوسرے کا بھلا چاہیں، اور ایک ہوتی ہے بدخواہی کہ میں دوسرے کا بھلا نہیں چاہتی۔ تو جب یہ والی کیفیت ہو تو اس کو غل کہتے ہیں۔ اب غل ایک ایسی بیماری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنت میں غل نہیں ہوگی، یعنی یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو جنت میں نہیں پہنچے گا۔ یہ اور فرمایا جائے گا، یہ بھی آپ ہی کی دی ہوئی خبر ہے کہ قیامت والے روز جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ بس سارا ٹھیک ہے، اس کا حساب چلیں ٹھیک ہے، اس کو جنت دے دیتے ہیں، لیکن ذرا چیک کر لو اس کے دل میں غل تو نہیں ہے کسی کے لیے، اور اگر غل ہے تو پہلے ذرا وہ نکال دو تو پھر اسے جنت میں بھیج دو۔ یعنی فرشتوں کو جو کہ لے جانے والے ہوں گے وہ سارا، وہ پہلے تو اس وقت بھی گویا کہ کارڈیک سرجری ہو جانی کہ غل نکالنے کے لیے، کہ غل کی جگہ جو دل ہی ہے نا، تو اس غل کو نکالنے کے لیے پہلے اب دیکھیں اس وقت تو لمحہ بس ہوگا کہ بس جلدی سے بندہ اپنے ٹھکانے میں پہنچے، اور پھر اتنی دیر ہو جائے کہ غل جو ہے اس کے لیے پہلے اس کو نکالنے کے لیے جو بھی سرجری ہونی ہے ہو، اور اس کے بعد جنت میں پہنچے بندہ۔ تو غل جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ غل کرے، وہ غل رکھے، اور اس کے برعکس جو صفات ہیں وہ جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ جو یہ لنت لهم جو ہے یہ آپ سمجھیے کہ یہ غل کے برعکس خوبی ہے، اور فظا غلیظ القلب یہ وہی چیز ہے جو غل ہے، اور پھر جو کام کہے گئے ہیں وہ یہ کہ غل کے برعکس جو کام ہوں گے، خیر خواہی کے تقاضے کے تحت جو کام ہوں گے، وہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے، یعنی نرمی کا اظہار جو ہے وہ کس طرح ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، ان کے حق میں دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کرے، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، اور مشوروں میں شریک کیا جائے۔ مشوروں میں بندہ اسی کو شریک کرتا ہے جس کے ساتھ راضی ہو، جس کی بات سننا پسند کرے۔ تو اس لحاظ سے غل کا جو ہے نا اس کے وسیع مفہوم کو، جس سارے اس کا جو پس منظر ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ کے ہی اس لفظ پر غور ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے بات کون سی ہو رہی ہے۔ جہاں پوری آپ نے دیکھا کہ کہیں مال کی تو وہ بات ہی نہیں آئی نا، کہ بھی کوئی مال کی طلب بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔
تو یہاں پر غل جو ہے وہ سارا معاملات کے بارے میں آ رہا ہے، اور سارے طرز عمل جو ہیں اس کے بارے میں آ رہے ہیں۔ تو یعنی غل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جو غلطیاں ہو گئی، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دل میں ناراضگی رکھیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ جن سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، کیونکہ غیل تو ایک ایسی چیز ہے، غیل کے ساتھ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی اور اس وقت تک اس سے نجات پانے کی کوشش ہوتی رہے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے دوسروں کی شکایتیں نہ کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اس حال سے رخصت ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی غل نہ ہو، کسی لیے کوئی بدگمانی نہ ہو۔ تو اس حد تک یہ چیزیں اگر سورہ حجرات کی روشنی میں پڑھیں تو غل کا اظہار جو ہے پھر بہت ساری چیزوں سے ہو جاتے ہیں، جن زبان سے، جس طرح ایک تو عمل سے ہوگا نا، ناراضگی کا اظہار ہوگا، باڈی لینگویج بتائے گی کہ میں ناراض ہوں۔ پھر دوسرے کے لیے دعا تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، منہ سے نکلتی ہی نہیں کہ جس کے لیے غل ہونا اس کے لیے دعا نہیں نکلے، اس کے لیے کوئی بد دعا ہی نکلے گی یا کوئی برا کلمہ ہی نکلتا ہے۔ تو اس سے بھی منع کر دیے گئے، مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کے نام نہیں دھرنے، کسی کا غیبت نہیں کرنی، بدگمانی بھی نہیں کرنی، گمان بھی نہ برا آنے پر۔ تو غل ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی، بدگمانی بھی آ جاتی، بدزنی آ جاتی، پھر بدغیبتیں کرتا ہے، پھر مذاق اڑاتا ہے، اس کے سامنے بھی اڑاتا ہے، پیچھے بھی اڑاتا ہے، پھر اس کا نام طرح طرح کے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ساری جو اظہار ہے نا، یہ غل کے اظہار۔ غل وہ بنیاد ہوتی ہے، وہ بیج ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے دوسروں کے بدخواہی کے لحاظ سے، جس سے جو بندہ اچھا نہیں لگ رہا اس کے۔ تو یہاں پہ ہمیں تو دعا بھی یہی سکھائی گئی کہ جو سورہ حشر کی دعا ہم نے کل بھی دیکھی کہ لا تجعل غلا للذین آمنوا، ہم ساری جو دعا مانگتے ہیں وہ یہ کہ اے رب ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی غل نہ، یہ اگر غل رکھنا ہی ہے تو ان کے لیے رکھو نا جو کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے ان سے تو غل رکھنے کا چلو بھائی کوئی بات بھی بنتی، پھر بندہ ان کے لیے، لیکن غل ہی صرف رکھنا ہے ان سے، غل بھی ایسا نہیں، خیر خواہی ان کا بھی، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، مذاق اڑانا اس کی بھی اجازت نہیں، غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نام دھرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو بڑی اچھی طرح دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ غل ایک ایسی چیز ہے جو جنت کے طرف جانے والے دروازے کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ دعا بھی ضرور کرتے رہنا چاہیے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، آپ بھی تو رؤوف رحیم ہیں تو مجھے بھی رؤوف رحیم بنا دیں، میں بھی لوگوں کے لیے اتنے خیر خواہانہ جذبات رکھوں کہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ شکایت نہ آئے، کوئی غل نہ آئے۔ تو یہ چیز ہے، یہاں پر غل کو اسی مفہوم میں لینا چاہیے، تو اس کو صرف مالی خیانت کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، اگرچہ مالی خیانت بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ ظاہر بندہ جس کے ساتھ بدخواہی رکھتا ہے، خیر خواہی نہیں ہوتا تو بندہ اس کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے غل چونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے یہ اس خیانت کے بارے میں عام طور پر بولا جاتا ہے جو کوئی بہت بڑی غبن نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا کوئی چیز رکھ لی، بھئی ساری چیزیں سمیٹ رہے، چلو ایک پینسل رکھ لی، سرکاری دفتر میں ہم کام کر رہے ہیں یا کسی بھی دفتر میں، چلو وہاں کی اسٹیشنری جو ہے، باقی ٹھیک ہے ہم کام تو سارا دن کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک پینسل میں جیب میں ڈال کے کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو پکڑاتے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی غل ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو خیانتیں ہیں ان کے لیے غل ہوتا ہے، تو یعنی جو بھی غل ہے قیامت والے دن سب غل ظاہر ہو جائیں اور بہت بڑی رکاوٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اب یہ کمائی کون سی کمائی ہے، یہ نیتیں، ارادے، عمل، اس میں سب کچھ شامل ہو گیا نا، تو وہ اس کا تو وفا بھرپور بدلہ، پورا کا پورا، پورا وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کسی کو وہ چیز دی جائے، جتنا امکان ہے۔ مثلاً ایک گلاس ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں اور پھر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک قطرہ بھی اور ڈالیں گے تو گرے، تو اس کو کہیں گے کہ اب یہ وفا اس کا پورا ہو گیا۔ وفا جو ہم ویسے بولتے ہیں وہ بھی یہی لفظ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جتنا محبت کا تقاضا ہے، جتنا تقاضا ہے کہ اس شخص کا ساتھ دیا جائے اتنا کیا جائے، تو وفا کی اس میں، اور بے وفائی یہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا جتنا حق ہے وہ نہ دیا جائے۔ تو ثم توفا کل نفس، ہر نفس کو بھرپور پورا پورا بدلہ مل جائے گا ماں کا سبب جو اس نے کمائی کی۔ اس کا مطلب کمائی تو بندہ خود ہر لمحہ کر رہا ہے نا، تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہر لمحے کی نیتیں ارادے یہ سمک ہو کے، اور اس کا ایک اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ بعض یہ ریل جو ہے نا، یہ جیسے اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی رکاوٹ بن گئی، ساری نیکیاں کی ہیں لیکن ایک ریل رکھا ہوا ہے کسی ایک بندے کے بارے، چلو جی روک دینا ذرا دیر کے لیے جنت میں جانے سے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے نا دل کو بالکل صاف رکھنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو کسبت میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، دل کی صفائی بھی، عمل کی پاکیزگی بھی، تو پھر کوئی حق تلفی نہیں ہوتی۔ وہ ہم لا یظلمون، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کوئی حق تلفی ہوگی یا انہیں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، نہیں، پورا بھرپور بدلہ ملے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، بھلا کیا، افمن اتبع، بھلا کیا جس نے اللہ کی رضا کا اتباع کیا، کمن باء، کمن کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، من باء بسخط من اللہ جس پر اللہ کی طرف سے غضب جو ہے وہ مسلط ہو گیا، باء بالکل اس کے اوپر آ ہی گیا۔ با لفظی مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کسی چیز کے مناسب بنا دے، ایک اب تو یہاں پر دیکھیں با بسخط من اللہ کی سختی، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، سخط میں یہ ساری چیزیں آ جائیں تو وہ اس نے جگہ پکڑ لی۔ تو ایک شخص ہے جس کے ساتھ اللہ راضی اور ایک شخص ہے جس پر ناراض ہے۔ اب یہ دیکھیں بلا مالک وہ جو چیف ہے وہ جس کے ساتھ ناراض ہو گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، بس اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے اتباع میں گزارتا ہے، اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں گزارتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کی ذرا برابر طلب نہ کی، کوشش نہ کی؟ اب جس نے کوشش کی، طلب کی اور سارا اس کا اتباع کیا تو اس کو ضرور رضوان اللہ نصیب ہوگی، تو وہ دوسرے شخص کی طرح پھر تو نہیں ہو سکتا نا، انجام تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی ہمارا ذاتی ملازم ہو یا کوئی ہمارے کسی ادارے کا کوئی ورکر ہے تو یہ تو نہیں ہوتا، اگر آپ باس ہیں تو آپ کے دل میں اس شخص کے لیے تو ایک ہوتی ہے، نرم گوشہ ہوتا ہے جو بہت محنت سے کام کرتا ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے کام اور آنے بہانے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ ان کے راستے میں لگے پھر ان کو چھوڑتے نہیں، تو جو نہیں، جو دوسری قسم کے لوگ ہوں پھر وہ ان پر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان پر وہ جو ہے نا وہ چونکہ اللہ کی رضا کے طلبگار نہیں، بلکہ انجام بتا دیتے۔ اب ظاہر ہے ایک شخص ہے جو کہ اللہ کی رضا کے طلبگار، ایک ہے جو نہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، دو ہی قسم کے ٹھکانے، دو ہی قسم کی جماعتیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ ابھی کی زندگی میں ہو یا بعد کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان صرف دو کیٹیگریز میں ہے، دو اقسام میں، دو گروہوں میں، ایک وہ جو رضوان اللہ کے طلبگار ہیں اور ایک وہ جو رضوان اللہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو جو طلبگار نہیں ہے ان کا انجام بتا دیا، بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ جہنم کیسی ہے، وبئس المصیر، بڑا ہی برا ٹھکانہ، بڑا ہی برا۔ مصیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بس بندہ
ٹھکی جائے, بیٹھ ہی جائے, نکل ہی نہ پائے, سر رہنا اس کا مادہ. اچھا, ہم درجات نہیں, ہر طرح کے لوگ جو ہے نا ہم تو درجات تم عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کے درجات متعین, ہر طرح کے لوگوں کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہیں. درجات کا تعین اللہ تعالیٰ خود ہی کرے. اب یہ انسانوں پر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ بتائیں جی فلاں کا پروٹوکول میں کیا درجہ ہے, فلاں کا کیا درجہ ہے, فلاں کو کون سی کرسی اور فلاں کی کون سی رہائش. درجوں کے لحاظ سے ملتی ہے نا یہاں, اسکیلوں کے لحاظ سے, جو انسانوں نے اپنے مقرر کیے ہوئے معیار اس لحاظ سے پروٹوکول ملتے ہیں ہر جگہ پہ. جیل میں بھی اور سرکاری رہائش گاہوں میں بھی اس کو دیکھا جائے گا, کہ سفر میں دیکھا جائے گا کس کو فرسٹ کلاس میں سفر کروانا ہے تو کس کو اکانومی میں کروانا ہے. سارے درجات انسانوں نے بھی مقرر کر, اور انسانوں کے اپنے معیار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنے معیار. درجات تو نہیں تھا, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے, سب کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں کے درجات جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے تو ہر درجہ دوسرے سے اتنا مختلف ہے جیسے زمین آسمان کا فرق. اللہ اللہ تعالیٰ بس اچھے ہی درجات نصیب فرمائے. ہم درجات و اللہ, یہ کہ کس کا کون سا درجہ ہے یہ خود فیصلہ کریں گے. واللہ بصیر بما یعملون, ظاہر فیصلہ وہی کر سکتے نا جس کے سامنے سارے حالات ہیں, ہر بندے کے حالات, اس کی نیتیں, اس کے ارادے, اس کے عزائم, اس کے عمل اور اس کے عمل کے اثرات. کسی کا عمل تو ہو سکتا ہے صرف اس کی ذات تک دے, لیکن بعض فیصلے اور بعض عمل جو ہیں یہ بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں, دور تک صدیوں تک ان کے اثرات چلتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو واللہ بصیر بما یعملون, اور وہ اللہ جو ہر لمحہ ہر عمل پر نگران ہے, اس سے کیسے کوئی بات چھپی رہ سکتی. واللہ بصیر بما یعملون, وہ ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں, تو وہی فیصلہ کر سکتے کہ کس بندے کو کس درجے میں رکھنا. اور یہاں پہ فیصلے تنہا اللہ تعالیٰ کے. اب یہاں پر تھوڑی سی ایک بات یہ ہے کہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا ہے کہ جو سفارش کا درجہ بھی, ایک تو پہلی تو بات ہی یہ ہے کہ کسی کو از خود تو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ میں سفارشی تو میری سفارش مان ہے. نہیں, سفارش تو اسی کی جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے خود نامینیٹ کریں گے, نامزدگی کریں گے کہ چلیں جی آپ سفارش کریں. کہ کس کی کروں, وہ بھی خود لسٹ دیں گے, فہرست دیں گے کہ جی آپ ان لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں. تو سفارش میں کیا ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سفارش سے لوگ جہنم سے رہائی پانے کے لیے تو سفارش کا چلن درجہ ہو گیا جہنم سے رہائی پانے. لیکن آگے جنت کے کس درجے میں کس کو رکھنا ہے, اس معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ میری سفارش سے لوگوں کے درجات جو ہے نا وہ بلند. وہاں انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ فلاں کام کر لو تو تمہیں اونچا درجہ ملے گا, فلاں کام کر لو تو تمہیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گا. مثلاً یہی بتایا نا, تم حق پر ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے ہو, حالانکہ تم خود حق پر تو تمہیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. یعنی خود بتایا کہ بھئی عمل کے ساتھ نتھی کیا کہ عمل فلاں عمل کر لو تو فلاں درجہ ملے گا, فلاں عمل کر لو تو فلاں جگہ ملے گی, فلاں عمل کر لو فلاں جگہ نہ ملے گا. یہ وہاں نہیں کہا کہ میں سفارش کروں گا تو تمہیں بڑے اونچے درجے مل جائیں گے, بلکہ کسی نے کہا کہ جی آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ جنت میں مجھے آپ کی ہمراہی نصیب کر ہو. تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے تم بھی تھوڑی سی کام کرو, کوشش کرو, کثرت السجود سے کوشش کرو. تو یہ کہ نا ہر بندے کو اس کی ذہنی مناسبت کے لحاظ سے, ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے یا اس کے حالات کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی حکم نہیں, کوئی کام کہا, کسی کو کوئی کام کہا, چلو پھر اچھا تمہیں چاہیے ایک درجہ, تم بڑا اونچا درجہ, پھر تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. یعنی کام جو ہے نا وہ بتائے, کہیں یہ نہیں کہا اچھا چلو میں دعا کرتا ہوں, میری دعا سے
تمہیں بس بڑا اونچا درجہ مل جائے، کہیں یہ وعدہ نہیں۔ تو عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود جب پہلے ہی انہوں نے یہ کہا کہ واللہ بصیر بما یعمل عمل، جو عمل لوگ کرتے ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری طرح نگران ہے، وہ خود فیصلے کریں۔ تو اب آگے پھر وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 کام جو کہ حالانکہ پہلے بھی بتائے جا چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں 2 جگہ یہ آیت آ چکی ہے، تو یہاں پر پھر اس کو ایک احسان کے طور پہ اس کا ذکر، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر۔ من کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں اپنی اردو میں بھی کہتے ہیں نا کتنے من، اب تو وزن استعمال نہیں ہوتا لیکن من ایک بھاری چیز کے لیے بولا جاتا ہے، وزن ہے سب سے بڑی چیز، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہاں شروع ہوتے تھے جی، رتی تو ماشا تولا، پھر چٹانکیں، اور پھر سیر، اور پھر جو ہے من آتا تھا، نہیں گویا کہ وزن میں سب سے بڑا درجہ من کا تھا۔ تو من جو ہے بہت بھاری احسان کے لیے بولا جاتا ہے من، یہ ہماری پنجابی اردو میں بھی یہ لفظ عربی ہی سے آیا ہوا ہے۔ تو لقد من اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بھرپور سب سے بڑا احسان علی المؤمنین، اہل ایمان پر۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تو بس اتنا ہی کہا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، کہ ان میں ایسا رسول آپ اٹھائیے گا جو کہ انہیں آپ کی آیات پڑھ کے سنائے۔ تو وہاں پہ تو من کا ذکر نہیں ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہاں ہم نے بھیج دیا وہ رسول جو یہ کام کرے، اور یہاں پر خاص طور پہ کہا جا رہا ہے، یہ سورہ احد کے سارے ڈسکشن میں کہا جا رہا ہے، اس کی بحث میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ ان میں وہ رسول موجود ہیں، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی لوگوں میں سے رسول ایسے اٹھائے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 جو اہم ان کی ذمہ داریاں تھیں، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی نہیں کرائی جا رہی کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے، ہم پر یہ احسان جتایا جا رہا ہے، اس احسان کا تذکرہ ہے کہ تمہارے درمیان ان لوگوں کے درمیان انہیں تو بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ ان میں وہ رسول ہے جو یہ 4 بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ رسول ہے جو ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیے نا سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ تزکیہ ہے، مقصود جو ہے نا سارے تلاوت کا اور تعلیم کتاب اور حکمت کا مقصود تو تزکیہ ہے، تاکہ تزکیہ حاصل ہو جائے۔ تو نبی جو ہے نا وہ کچھ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہمیں دنیا میں کوئی بادشاہت مل جائے، کوئی اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی آیات کے وظیفے پڑھ کے اپنے لیے پراپرٹیاں اکٹھی کر لیں، کوئی اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم اپنے لیے کوئی مال و متاع کے ڈھیر لگا لیں، بلکہ اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کر، یہ ساری یہ اصل میں یہ وہی چیز ہے، یہ ساری اسی تسلسل میں چل رہی ہے جو یہ کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ رحمت ہی کا تقاضا کیا ہوا کہ اہل ایمان کے درمیان ان پر یہ احسان ہوا کہ ان میں وہ رسول بھیجے گئے۔ اب یہاں پر خاص طور پہ یا تھوڑا سا یہ بات غور کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ تو پھر جہاں بھی ہے نا رحمت للعالمین کہا گیا انہیں کہ وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی، یہاں پر پھر اہل ایمان کے لیے کیوں مانا ہو گیا کہ صرف احسان جو اہل ایمان پر ہے؟ تو یہاں حقیقتاً آپ کا وجود جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا تمام انسانیت پر،
حقیقتاً تمام انسانیت پر بڑا ہے یہ احسان اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں صرف اہل ایمان کا تذکرہ فرمانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن بھی سارے انسانوں کے لیے آئے، صرف اہل ایمان کے لیے تو نہیں آئے، لیکن فائدہ چونکہ صرف اہل ایمان اٹھاتے ہیں تو کہا گیا کہ ہدی للمتقین، اہل تقوی کے لیے ہدایت، یعنی وہ تقوی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں سے بچنے کی فکر کرے گا، تو اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام جو ہے اس کی قدردانی جو ہے اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس احسان کا ادراک جو ہے نا وہ صرف اہل ایمان ہی کو ہوگا، وہی یہ سمجھیں گے، انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن، رہنما ہدایات کتنی اہم ہے، کتنی بڑی، ان کی وجہ سے کتنے میرے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، میرے لیے سارے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، میرا دل جو ہے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، میرا دل جو ہے اللہ کی محبت سے آباد ہو جاتا ہے۔ تزکیہ تو ہے ہی کہ دل جو ہے وہ ما سوا اللہ سے خالی ہو جائے، اس میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ ہی ترجیح اول ہو جائے، تزکیہ کا حاصل تو بس یہی ہے، اور یہی وہ مقصود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام جس کے لیے بھیجے گئے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا وہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود وہ رہنمائی دی، اپنی آیات ان پر نازل فرمائی، اور ہر نبی پر نازل بھی نہیں فرمائی، وہی جو ہے یہ کتاب ہر نبی کو الگ الگ تو نہیں ملی نا۔ اگر ہم مثلاً ایک روایت کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کتابوں کی تعداد تو اتنی نہیں ہے، قرآن میں تو صرف 4 کا ذکر ہے، لیکن احادیث میں جو میکسیمم ذکر ہے وہ یہ کہ صحیفے اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے کوئی 300 یا 300 سے کچھ زیادہ نازل فرمائیں۔ تو اب اس کا مطلب 1,24,000 انبیاء پر تو کتابیں نہیں ہیں، تو کیا وہ بغیر وحی کے تھے؟ انہیں کہاں سے گائیڈ لائن مل رہی؟ وہ اسی شریعت پر عامل تھے جو ان سے پہلے نبی لا چکے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا، نئی گائیڈ لائنز بھی ملنی، یعنی تازہ فریش جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو پھر ورنہ وہی شریعت رہی اور وہی رہنمائی بھی ملتی رہی، اسی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، انہی صحیفوں کی تلاوت ہوتی رہی جو پہلے سے موجود تھے۔ تو ہمارے لیے یہ خاص طور پر پھر انعام اور مہربانی ہوئی، لقد من اللہ علی المؤمنین، من کا لفظ ہی ابتدا ہی میں جو رکھ دیا، تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو یہ توفیق ہو جائے، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اتنا بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میرے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ میں کیسے اللہ کی رضا حاصل کروں، جس کا بھی اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اس بندے کے برابر ہو ہی نہیں سکتی جس کے پاس رضا الہی کے حصول کا طریقہ نہیں۔ تو کتنا بڑا مجھے کامیابی کا راستہ بتا دیا، تو جو مجھے یہ کامیابی کے راستے بتا دیتا ہے، وہ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، تو ہم تو گائیڈیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلاں امتحان میں پاس ہونے کے لیے کوئی گائیڈ مل جائے، تو یہاں تو پوری گائیڈ مل گئی، گائیڈ لائنز مل گئی، پورا طریقہ کار مل گیا، تم یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کرو، سارا جیسے انگلی پکڑ کے کوئی چلا رہے۔ تو یہی وہ تزکیہ ہے، دل جو ہے نا یکسو ہو جاتے ہیں کہ بس اب مجھے تو یہی کر۔ تو یہ بہت بڑا یہاں پر اس کا جو ریفرنس ہے خاص طور پہ، یعنی چونکہ اہل ایمان ہی اس نعمت کے قدردان ہو سکتے ہیں، اس لیے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکات جو ہے سارے عالم اور ہر انسان کے لیے نعمت کبریٰ ہے، احسان عظیم، لیکن بہرحال نفع تو صرف وہی حاصل کریں گے جو کہ ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا، جنہوں نے تقوی کیا، اور جو اس ہدایت کو، اس رہنما ہدایت کو اپنا لیتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ چیز وہ ہے، مطلب اگر صرف ہم مادیت، ہم تو صرف مادے کے پرستار ہیں نا، ہمارے خیال میں نفع صرف وہ ہے جس سے کوئی ہمارے پیٹ کی خواہشیں پوری ہوں یا کوئی نفس کی لذتیں حاصل ہو جائیں،
یعنی اپنی خواہش اور لذات کے تمام جو ہے نا وہی ہمیں لگتا ہے. اور جو روح کی غذا ہے، جو روح کی ترقی کے ذرائع ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. تو ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں اچھا کون سا وظیفہ مل جائے تو کون سی کامیابی حاصل ہو جائے گی، فلاں کام کے لیے کون سا وظیفہ پڑھوں، فلاں کام کے لیے کون سا وظیفہ پڑھوں. ہم نے تو سارے دن کو وظیفوں کے بس ایک پتہ نہیں آپ کیا کہ قرآن کو بھی وظیفوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا. تو یہ ہے سب سے بڑی ہم نے ناقدری کی قرآن. یہ تو پھر وہی ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ اقتصادی وحدت الوجود، کہ جی بندہ جو ہے نا صرف پیٹ کا ہو جائے، لا الہ الا المعدہ، کہ میرا الہ سوائے معدے کے اور کچھ نہیں، والبطن اور پیٹ کی، اس معدے اور بطن پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بس میری ساری زندگی کی ساری زندگی کی جد و جہد اسی لیے لگی ہوئی ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو وہ تو اصلاً انسانی روحوں کے تزکیے اور تربیت کے لیے بھیجے گئے تاکہ انسان کو حقیقی انسان بنائے، تاکہ یہ انسان جو بھی کام کرے وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی مفید ہو. عام جانوروں کی طرح وہ کھا پی کے اور اپنی خواہشیں پوری کر کے دنیا سے نہ رخصت ہو جائے، بلکہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو. تو دوسرے انسانوں کی خدمت بھی اگر وہ کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہو رہا ہے. وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اسے ان سے کوئی اس کی بدلے کی توقع نہیں ہے، وہ صرف اپنے رب سے بدلنا چاہتے ہیں، وہ صرف اس کی رضا کا طلب کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کو انسانیت کے اس عظیم مرتبے سے آشنا کرنے ہی کے لیے انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ مبعوث ہوئے ہیں. اور بار بار جو قرآن میں 4 دفعہ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کی اور ان کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کا جو ہمیں اظہار کیا گیا ہے ہمارے سامنے، اور ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اصل مقصود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرا تزکیہ ہو جائے. اور جب تزکیہ کر لیا تو آپ دیکھیں نا کس بندے کو ایک تزکیہ ہو جائے تو بندوں میں اتنی بڑی خصوصیت، اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسروں کے 10 پر بھاری ہو جاتے ہیں. اور بعض کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم قوت عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو اب ایمان کی قوت، جتنا ایمان اتنا قوی بندہ. یہ اس چیز کو بڑا ذرا اس پر غور کرنا چاہیے. یہاں پر گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ان کے اس وہ کسی نسلی طور پر نہیں ہم ان کے درمیان اٹھائے گئے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ ہمیں تمام ذہنی، اخلاقی، عملی گمراہیوں سے پاک کر کے اور اس کتاب جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اور حکمت کے راستے سجھا کے ہمیں کامیابی کے راستے بتا دیں. تو اولما اصابتکم، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھی. یہ باتیں تمہیں نہیں معلوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتا رہے ہیں. مطلب یہ تو سب کو پتا تھا کہ سچ بولنا اچھا ہے، لیکن سچ بولنے سے اللہ کو راضی کرنا جو مقصود یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ مقصود کا تعین دیکھیں نا، ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا اصل گول کیا ہے اور اصل ہمارا مشن کیا ہے زندگی کا اور کیا ہمارا ویژن ہے. تو ہمارا ویژن تو صرف اتنا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، ہمارا گول صرف اتنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم ہر وہ کام کر لیں جس کے کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے. اور یہاں پہ یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں بتاتا. یا تو وہی بتائیں گے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، یا پھر نبیوں نے یہ بات بتائی. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، پھر تھوڑا سی بات پھر غزوہ احد. اب آپ اگر پورے یہ جتنے رکوعوں میں حضرت یہ غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے، ہاں دیکھیں تو جو کوتاہی اگر کوئی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، تو وہ تو بس 2-4 فکروں میں بات ختم کر دی، باقی سارا تسلی تشفی ہے.
اور سارا اصل مقصود کی طرف توجہ دلائی جائے. تم اپنی توجہ ٹھیک رکھو, کچھ نہیں ہوتا ان چھوٹی موٹی مصیبتوں سے, کچھ نہیں ہوتا, یہ آتی رہتی, یہ مسئلہ. تو یہاں بھی اولما اصابتکم مصیبت, یہ کیا ہو گیا بھائی, تمہارے اوپر جب کوئی مصیبت آ گئی تو کوئی بات نہیں, قد اصابتم مثل, تمہارے ہاتھوں سے تمہارے دشمن پر اس سے دگنی مصیبت ڈالی جا چکی ہے. خاص طور سے دیکھیں نا, قد اصابتم, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, باقی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں, یہاں پہ کہہ دیا اصابتم, تم نے مصیبت ڈالی ان پہ. اللہ, کتنی بڑی قدردانی ہے نا اہل ایمان کی, کہ اگر کسی مارکے میں کامیابی حاصل ہوئی یا دشمن کو کوئی نقصان پہنچا تو اہل ایمان کی طرف اس کو لوٹایا جا رہا ہے. قد اصابتم, تمہارے ہاتھوں سے, تم نے مثلیہا, دگنی مصیبت ان پہ ڈالی, تم نے پہنچائی. حالانکہ بھئی جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا. خود تو اتنا بتا رہے ہیں, اتنے تو فرشتے بھیجے تھے, تو پھر اب وہ اگر یہ کہتے کہ وہ تو ہم نے ان کو ایک دگنی مصیبت ڈالی تو بالکل ٹھیک تھا. لیکن یہاں پہ کتنی تھوڑا سا بندہ ہاتھ ہلا دے, وہ اتنے قدردان ہے, تم نے میرے دشمنوں کو ہلاک کیا, تم نے میرے دشمنوں کو مصیبت پہنچائی. تو یہاں پہ بس مجھے تو یہ اصاب تم سے نا بڑا ہی اللہ تعالیٰ پہ آ ہے کہ دیکھیں ذرا کتنی قدردانی فرمائی انہوں نے. اصاب تم مثلیہا, دگنا, دگنا تو یوں ہوا نا, اس غزوہ بدر میں ان کے 70 تو مارے گئے اور 70 قید بھی ہوئے. اور یہاں اب کیا ہوا غزوہ احد میں, کہ چلیں کوئی بات نہیں, شہادتیں تو ہوئی, اور اب ایسا نہیں تھا کہ صرف اہل ایمان ہی شہید ہوئے, انہیں یہ مرتبہ نصیب ہوا, بلکہ کفار کے بھی کافی لوگ مارے گئے تھے, اور ان کا نقصان تو ظاہر ہوا تھا, مار تو ان کا بھی نقصان تو ہوا, مال لوگوں کا بھی, جانوں کا بھی, زخمی بھی ہوئے, لوگ مارے بھی گئے, ایسا تو نہیں تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوا تھا. تو لیکن آپ چونکہ 70 شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی تھے, اللہ کے فضل سے قیدی تو کوئی نہ بنا. تو لیکن اہل ایمان کو جو ایک یہ تھا نا, جو خاص طور پہ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کا ساتھ دینے والوں کو تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. یہ آ جاتی ہے نا کہ میں تو اللہ والی, میں تو سارے کام بالکل ٹھیک کرتی ہوں, پتہ نہیں غلطی کہاں سے ہو گئی, پتہ نہیں کون سا غلطی ہو گئی, کون سی خطا ہو گئی, جو یہ مسئلہ ہو گیا. ایسے ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے بس ہم تو بالکل معصوم ہیں اور کوئی غلطی تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتی, نہ سوچ کی نہ عمل کی. تو یہاں پر اسی اصل میں اس جس کے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے ان کے دلوں میں چونکہ یہ خیال تھا, یاد ڈالا گیا یہود کی طرف سے کہ یہ کیسے نبی ہیں, کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد انہیں حاصل ہے, تو پھر اللہ کی مدد اچھی آئی کہ جنہیں ان کے اپنے ساتھی جو ہے مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ کہتے ہیں, تم بھی یہ کہتے ہو انا حاضر, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے آگے مصیبت, قل ہوا من عند انفسکم. اب یہاں پر یہ جو ہے نا اس تکلیف کا یا اس مصیبت کا, اس کو پھر اہل ایمان ہی کی طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہاں سے آگے, تمہارے اپنے ہی پاس سے, تمہارے جو اس طرح کہا جائے گا نا من عند انفسکم, تمہاری اپنے ہی طرف سے, تو یا تمہاری اپنی لائی. اب اپنی لائی ہوئی اگر ہم اسی سورہ کی روشنی میں دیکھیں تو بس صرف وہ ایک فکرہ ہی تو کہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو سچا وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد کرے گا. اسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب تم اللہ کے حکم سے لوگوں کو اچھی طرح پچھاڑ رہے تھے, ان کو قتل کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. ساری جو بس یہ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے, ایک آیت کا چھوٹا سا فکرہ ہے جس میں ان ساری کوتاہیوں کا تذکرہ کر دیا گیا جو ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں صرف جو اصلاً ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں تو 3 ہی باتیں نکلی ہیں. ایک یہ کہ آپس میں اختلاف ہو گیا, اجتہادی اختلاف, اور پھر اس معاملے میں امیر کی اطاعت نہ رہی, اور پھر تیسری بات یہ کہ انسان فوری نفع کا خواہش مند ہوتا ہے اور انہیں لگا کہ یہ فوری نفع یعنی فتح تو ہو گئی, اب ہم جیت گئے
تو چلو جی اب بات ختم، جنگ ختم. تو فوری جیت جو ہے نا یہی وہ مقصود ہے جو دنیا کا مقصود ہے. تو دنیا کے تو ہم طلبگار، یہ دنیا کی طلب جو ہے نا یہ وہ چیز ہے جو بار بار ہمیں آزمائش ہے، جس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ مطلب کتنی تم دنیا کے لیے جیتے ہو یا آخرت پہ نظر ہے تمہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ وہ جو ہے نا من عند انفسکم، تو یہ بس وہ تین ہی چیزیں ہیں جن کی یہ لغزشیں ہوئیں، یا جو مقصود جو تھا وہ آخرت کی بجائے دنیا کا، دنیا کی فتح یا دنیا کی کامیابی جو رہی نا، تو اصلاً تو بس یہی ہے، وہ من عند انفسکم. بس اپنی توجہ جو ہے نا وہ بندہ ٹھیک رکھے، جو ہوتا ہے وہ نہ ہوتا رہے، بس میری آخرت جو ہے نا وہ نہ برباد. دنیا تو ختم ہونی ہی ہے، ادھر سے تو میں نے جانا ہی جانا، آج جاؤں کل جاؤں، ابھی جاؤں ابھی تھوڑی دیر بعد چلی جاؤں، آنا جانا لگا ہوا ہے، میں نے بھی بس چلے ہی جانا ہے. تو بس اللہ کرے کہ آگے خیریت رہے، یہاں سے عزت آبرو سے چلی جاؤں، آگے اچھا استقبال ہو جائے، آگے اچھے ٹھکانے مل جائے. تو اگر یہ نیت ہے تو بس ٹھیک، جو وہاں پہ کہا گیا کہ یرید، کوئی دنیا کے طلبگار ہے، کوئی آخرت کے طلبگار ہے. تو یہ آخرت کی طلب جو ہے نا یہی سب سے بڑی چیز ہے جس کے ذریعے تزکیہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے دنیا کے باقی معاملات بھی جو ہیں وہ صحیح و اختیار کر لیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جو اس نے فیصلے فرمائے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. اور جو تم پر مصیبت آئی بھی جس روز سارے لڑائی والا دن جو تھا، یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے آئی، اللہ کی مشیت سے آئی، اللہ کی حکمت کے تقاضے تھے، ساری اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ تھی، اپنا منصوبہ تھا کہ ایسا ہی ہے. یہ امتحان انہیں لینا ہی لینا تھا، جیسے مرضی لیتے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اور مقصد یہ تھا کہ فیصلہ ہو جائے. یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ کون، مطلب چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں نا فائنل ایگزامینیشن سے پہلے، وہ چھوٹا ٹیسٹ تھا کہ دیکھنے کے لیے کہ کون جو ہے وہ سچا صاحب ایمان ہے اور کون جو ہے وہ منافقت اختیار کیے ہوئے، کون منافقانہ طور پر اہل ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی امتحان لینے کے لیے تو یہ تاکہ چھانٹ دیں ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے خالص ہیں. تو یہاں پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون جو ہے وہ خالص ہے اور کون ہے جو کہ منافق. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، لڑو، اب ادفعوا یا مدافعت کرو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اس وقت انہوں نے یہ کہا اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ لڑائی ضرور ہو جانی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے ہیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس روز تو ایسا کہنے والے لوگ جو ہیں، میدان جنگ سے ہٹنے والے لوگ، یہ غزوہ سے پہلے کی بات ہے، منافقین کا ترجمہ عبداللہ بن ابی. اس نے اور بھی بتیری باتیں کی، لیکن ایک بات اس نے یہ کی، لڑائی شڑائی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی بس اپنے شوق پورے کر رہے جانے، طرح طرح کی باتیں وہ لوگ تو بناتے ہی تھے جیسے آج بھی بناتے. تو جب ایسی باتیں بنانا بھی جو ہے نا یہ بھی ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، باتیں بنانے والے کفر کے نزدیک ہو جاتے ہیں. یہ باتیں کفر کے نزدیک انسان کو کر دیتی ہیں ایمان کی نسبت. تو یہ بھی منافقین کا عجیب طرز عمل تھا. جانے سے پہلے کہ کوئی لڑائی شڑائی ہوتی، بھئی ایک دشمن جو ہے کیل کانٹے سے لیس ہو کے تمہارے دروازے پہ آ کھڑا ہوا ہے تو پکنک منانے تو نہیں آیا، تمہیں کوئی گفٹ دینے تو نہیں آیا، تمہارے خیر سگالی کا دورہ کرنے تو نہیں آیا، وہ تو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے. اس نے اپنے عزائم کشیدہ رکھے بھی نہیں ہوئے اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی نہیں لڑائی ہوئی. یعنی یہ بھی ایک عجیب. اور جب لڑائی ہو گئی اور نقصان ہوا پھر ان کا کچھ اور طرز عمل تھا. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے اس وقت تو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ اعلم بما یکتمون. اور اللہ تو جو وہ لوگ چھپاتے ہیں اس کا بھی جاننے والے. یعنی اصل میں تو اس لڑائی سے
بچنا چاہتے تھے، گریز اختیار کرنا چاہتے تھے، ہٹنا چاہتے تھے، اپنی جانوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. تو عافیت کوش لوگ تھے. دین کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں جو مشکلات آ رہی تھیں ان کو وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے اور اپنی ہٹ پہ قائم. تو یعنی اپنی وہ منافقت ہے تو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے، اللہ عالم بما یکتمون. اور پھر جنگ کے بعد جو کچھ ان کے اظہار کے خیالات اس کا انشاءاللہ پھر ہم کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام.